نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ علم یہ نبیوں کی وراثت ہے اور اس کو سنبھالنے والے علماء اکرام ہیں۔ یہ علم صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت تک میں، حتیٰ کہ جنت تک میں کام آنے والا ہے۔ اہل علم کو لوگ جنت میں بھی تلاش کریں گے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ بھائی جنت تو مل گئی، لیکن جنت کی جو اصل زبردست اور بڑی نعمت ہے وہ تو اب تک آپ نے حاصل ہی نہیں کی، تو لوگ دوڑ لگائیں گے، پوچھیں گے، معلوم کریں گے سب سے کہ بھائی وہ کون سی نعمت ہے۔ تو انہیں جواب ملے گا بھائی ہم تو نہیں جانتے، آپ علماء سے رابطہ کریں۔ جیسے دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ پیش آیا دین سے متعلق ہے تو بھائی جائیں علماء سے معلوم کریں، مفتیان اکرام سے پوچھیں۔ تو لوگ انہیں کہیں گے کہ بھائی جاؤ علماء کو ڈھونڈو۔ اب وہ علماء کو وہاں بھی علم والوں کو تلاش کریں، جنت میں ڈھونڈ کر، اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں، ہمیں پتہ چلے کہ جنت میں تو ہم آ گئے لیکن جنت کی جو اصل نعمت ہے وہ اب تک ہمیں بھی نہیں ملی، تو وہ کیا ہے؟ پھر علماء ان کو بتلائیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تم اللہ سے اس کا دیدار مانگو کہ اللہ آپ ہمیں اپنا آپ دکھا دیں۔ آپ نے ہمیں بنایا، دنیا میں ہماری زندگی گزری، ہم آپ کو دیکھ نہیں سکے، ہم میں موت آ گئی، ہم آپ کو دیکھ نہ سکے، قبر کا برزخ کا سارا وقت گزر گیا، ہم آپ کو دیکھ نہیں سکے، جنت میں آ گئے اب بھی ہم آپ کو نہ دیکھ سکے، تو اللہ آپ ہمیں اپنا آپ دکھائیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی۔ بہرحال یہ ہم علم پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے رہیں گے۔ اب ہم نے اپنے عقائد درست کرنے، نبی علیہ السلام نے جو ہمیں سکھلائے ان میں سے پہلا، اس کے متعلق میں کچھ ذکر کر دیتا ہوں مکمل، تو یہ بہت سارے ہیں، 7 آرٹیکلز ان کو کہا جاتا ہے، اور 5 پلرز آف اسلام بھی ہیں، یعنی کہ اسلام کے بنیادی 5 ستون اور 7 عقائد۔ تو پہلا ان میں سے جو دونوں کے اندر ہے وہ جو ہے نا ایک ہی ہے، ایک ہی جیسا، اور وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ایک اکیلے اکلوتے یکتا واحد تنہا ایک رب پر میں ایمان لایا، اور ان تمام تینوں صفات کے ساتھ ایمان لایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے کہ تم ایمان لاؤ توحید پر۔ توحید کس کے اندر؟ خالق ہونے کے اندر، یعنی کہ وحدانیت خالق ہونے کے اندر، توحید الخالق جس کو کہا جاتا ہے۔ پھر توحید العبادہ دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پہ توحید الاسماء والصفات۔ اب توحید العبادہ، توحید الخالق اور توحید الاسماء والصفات۔ تو توحید الخالق کیا ہے؟ کہ بھائی اللہ بنانے میں اکیلا ہے، اکلوتا ہے، تنہا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس جیسا بنانے میں کوئی دوسرا اس کا ثانی نہیں ہے۔ اب ہم ادھر ایک سوال سمجھ لیں، بھائی انسان بھی تو بناتا ہے، کتنی چیزیں آپ کے ارد گرد ایسی ہیں جو ابھی ہم کہہ سکتے ہیں بھائی اللہ نے نہیں بنائی، یہ تو انسان نے بنائی۔ اب یہ سولر پہ چلنے والا پنکھا ہے، یہ پوری مسجد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ریک بنا ہوا ہے، یہ کتنی چیزیں لگی ہیں، یہ کس نے بنائی ہیں بھائی؟ بتائیں نا، کس نے بنائی؟ ہم نے بنائی ہے نا، انسان نے، اللہ نے تو نہیں بنائی نا۔ تو بنانے میں، اب یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں اور پھر جواب بھی اس کا سمجھا دیتا ہوں تاکہ ہمیں توحید کھل جائے۔ تو اب بنانے میں کیا ہے بھائی؟ اللہ بھی بناتے ہیں، خالق ہیں، میں اور آپ بھی بناتے ہیں، ہم بھی خالق ہو گئے، اس کو کریٹر کہا جاتا ہے، اور ریئل کریٹر اللہ ہے۔ وہ کیسے ابھی ہم سمجھا دیتے ہیں۔ تو بنانے والا میں بھی ہوں، اللہ بھی ہے، تو میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو گیا بنانے میں، اس طرح بنانے میں۔
اب کیسے آپ الگ کریں گے کہ بھائی انسان کا بنانا الگ ہے، اللہ کا بنانا الگ ہے؟ اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھو اس کو ایسے سمجھیں گے کہ بنانے کی خالق، ریئل کریٹر، اصل بنانے والا، اس کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں ٹو کریٹ سم تھنگ وداؤٹ اینی ریسورسز، یعنی اردو میں کہ بھائی جو بنائے بغیر کسی ذریعے. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے سب کچھ بنا کے دکھایا پہلی دفعہ. انسان نہیں تھا اس کا وجود، اللہ نے پہلی بار بنا کے دکھایا جو ایسے کرو. دوبارہ بنانا کبھی مشکل ہے، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے. انسان کو چیز وجود میں لاتا ہے پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے، آخری دفعہ اس میں سمجھ آ جاتی ہے یہ فارمولہ ایسے بنتا ہے، بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ اس لیے اصل خالق ہے کہ انہوں نے ہر چیز تب بنائی جب کچھ بھی نہیں تھا. انسان تب بناتا ہے جب مٹیریل سورسز چیزیں اسے مہیا ہوتی ہیں جو اللہ نے دیے، اور اصل بنانے والا خود جب آپ ایسے پتہ چل گیا کہ بھائی اللہ ہے. اب انشاءاللہ کل جو ہے ہم توحید العبادہ پھر توحید الاسماء والصفات اس پہ آگے بات کرتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.